قوم کو ناز ہے محترم محمد اظہر الدین صاحب تلنگانہ اسٹیٹ کے وقف بورڈ کے چیئرمین عظمت اللہ صاحب ایک اور عظیم شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے تقریر کی اور آپ کی قوم کا مسئلہ نیشنل لیول پر جس نے رکھا ہے ریٹائرڈ جسٹس کور سے پاٹل صاحب دیگر مشائخین علماء بیدر ضلع کے سابقہ ایم ایل اے سابقہ ایم ایل سی اور ایک ہمارے قائد رحیم خان صاحب، آج کا جو دن ہے یہ بڑا ہی مسرت کا دن ہے۔ اس جگہ 1500 سال گزرنے کے بعد عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ یہ جو دھرتی ہے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر مشہور ہے، کیونکہ یہاں پر لنگایت سماج کی استھاپنا ہوئی، انوبھو منٹپ کی استھاپنا ہوئی، جس نے ساری دنیا کو انسانیت کا پاٹھ پڑھایا، جس نے کہا یاریونو 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 یوا نمونو نمونو نمونو۔ وہ بسونا کی پاون دھرتی، یہ کرم بھومی ہے بسونا کی، جنم بھومی ہے بسون بھاگے واڑی بیجاپور، دونوں جگہ سے میرا تعلق ہے۔ آج کے دن سلیم احمد صاحب یہ چاہتے تھے کہ بیدر میں یہ پروگرام کیا جائے، لیکن اس سے پہلے صاحب قبلہ سے محترم وجے سنگھ صاحب نے گزارش کی تھی کہ میں آپ کی تہنیت بسو کلیان کی دھرتی پہ کرنا چاہتا ہوں، تو 3 مہینے قبل سجادہ نشین بندہ نواز نے وجے سنگھ صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی دعوت پر یہ فقیر آنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ دن آج آ چکا، جو پیغام اس زمین سے دینا ہے، جو محبت کا پیغام پورے دنیا کو دینے کا جو عزم اس وقت کیا گیا ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کی پریت میں ہے، اس دیش کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ جب تک ہم انسان بن کر آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان درندوں میں ہمارا شمار ہوگا جو جنگل میں آپس میں لڑتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، جب ہمیں انسان بنایا، تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ جتنے دھرم ہیں، جتنے دھارمک گرو ہیں، ہر ایک نے انسانیت ہی کی بات کی ہے۔ سرزمین دکن پر بندہ نواز نے جو بنیاد رکھی، خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ جب معمار اگر کوئی اینٹ غلط رکھتا ہے تو وہ دیوار آخر تک ٹیڑھی جاتی ہے، اگر معمار اس کو سیدھا رکھے تو آخر تک وہ دیوار سیدھی ہی جاتی ہے۔ تو اس اسلام کے معمار نے اس وقت سیدھی اینٹ رکھی تھی، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ حیدرآباد کے زوال کے بعد اسی بارگاہ پر ساری نظر ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ زوال آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس زوال سے کس طرح نکلے، تو اس وقت سجادہ نشین جو اس وقت موجود ہیں، ان کے دادا نے بنیاد خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کی رکھی۔ اگر سجادہ نشین بندہ نواز اپنی خانقاہ کو، مریدوں کو بڑھانا چاہتے، اگر یہ چاہتے تو بڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہے،
میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو تعلیم یافتہ بناؤں۔ دنیا کی ترقی کو دیکھ کر مرحوم سجادہ نشین کہہ رہے تھے، کوئی مہر تابہ سے یہ کہہ دے اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ہر ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ آج جو میری ماں بہنیں گریجویٹ نظر آتی ہیں اس پورے علاقے میں، تو وہ احسان ہے مرحوم سجادہ نشین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا۔ انہوں نے کبھی مسلکی اعتبار پر گفتگو نہیں کی، انہوں نے صرف سیدھا راستہ دیکھا اور امت کی مستقبل کے بارے میں سوچتے رہے۔ اس نتیجے میں آج لاکھوں کے اعتبار پر، جو کروڑوں کے اعتبار پر آپ کے گھر کے بچے آمدنی حاصل کر رہے ہیں، کم سے کم 80 سے 90 ہزار گریجویٹ آپ کے کالج سے نکلے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اثاثہ آپ کی قوم کو انہوں نے دیا ہے۔ اس کے بعد سرزمین بیدر پر جب میں بسو کلیان کے میڈیکل کے بارے میں، ڈاکٹرز کے بارے میں پوچھا تو یہاں ڈاکٹر خدیر صاحب نے کہا 80 MBBS ڈاکٹر ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے دعا دیجیے آپ اپنے بھائی کو، کہیں نہ کہیں وہ عبد القدیر صاحب کا ہاتھ نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے قوم کو دیا ہے۔ ڈاکٹر MBBS ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ دور دراز کے علاقے میں آج انٹرنیشنل لیول پر آپ کا بیدر مشہور ہوا ہے تو وہ شاہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آپ کے سامنے آپ کا ایک قائد پورے کرناٹکا اسٹیٹ سے نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا ہے، تو ایک قابل جو JNU یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہا، جو PhD JNU یونیورسٹی سے کیا، آج CWC کا ممبر اور کشمیر کا انچارج جسے سید ناصر حسین کہتے ہیں، یہ پورے ہندوستان کو ریپرزینٹ آپ کے جانب سے کر رہا ہے۔ دوسرا جس کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہبلی میں بنیاد رکھی صوفی سنت کانفرنس کی، اس وقت بہت سارے لوگ مخالفت کر رہے تھے، سجادہ نشین بندہ نواز کو اسٹیٹ وقف بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، کئی لوگ مخالفت کر رہے تھے۔ اس وقت سجادہ نشین یہ کہہ رہے تھے ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، اعلان کرو اپنی کلاه کج ہے اسی بانک پن کے ساتھ۔ آپ کے علاقے کو پہلی مرتبہ پورے نارتھ کرناٹکا میں پہلا اوقاف کا صدر اگر کوئی بنا ہے تو وہ سجادہ نشین بندہ نواز ہے۔ آج پورے اس ساؤتھ انڈیا میں جو پیپروں کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے، کرناٹکا اسٹیٹ ہائیسٹ پورٹل میں جو رجسٹریشن اوقاف کے ادارے درج ہوئے ہیں، تو وہ صدر آپ کا اوقاف کا جس نے دیا ہے، جس کے دادا نے دیا، پردادا نے دیا، امام حسین نے پورے گھر کا گھر دیا آپ لوگوں کے لیے، آج ابھی وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری مخالفتوں کے باوجود آج بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اوقاف کا فائدہ آپ لوگوں کو ہو، لینڈ گریبرز کو نکال کر امت مسلمہ کا فائدہ کرنے کی سوچ اس سجادہ نشین میں ہے، اور چند لینڈ گریبرز اس کو مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی موجودگی ہبلی، کوپل، رائچور، گلبرگہ، جہاں جہاں خواجہ بندہ نواز کے سجادہ نشین جا رہے ہیں، ذوق در ذوق امت مسلمہ ہی نہیں، ہر قوم کا بچہ ان کو یہ کہہ رہا ہے علی بابا آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ نوجوان آپ کے لیے بڑھ رہا ہے، خواہ وہ کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو۔ آپ جو دیکھ رہے تھے، آپ کے درمیان سے جب وہ آ رہے تھے، سارا مجمع اس طرف تھا،
ابھی انہوں نے زندگی شروع بھی نہیں کی جو عزت ان کو مل رہی ہے، تو آپ دیکھیے عزت کس کی طرف سے مل رہی ہے، اس کی طرف آپ نظر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو انسانیت نظر آئے گی۔ یہ عزت جو مل رہی ہے، ان کے دادا نے وہ بہترین کام کیے ہیں احکامات نبوی پر، جس کی وجہ سے 600 سال کے بعد بھی سر ہی نہیں بلکہ دل بھی جھکے ہوئے ہیں، یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ مستقبل میں بھی کیسا ہو، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے انچارج منسٹر صاحب کے لیے اور مرحوم دھرم سنگھ صاحب وہی پیغام جو ابھی انہوں نے کہا نفرت کے بازار میں ہم محبت کی دکان کھول رہے ہیں، کھنڈرے صاحب کے یہ جملے تھے۔ اس زمین پر جو شیر سوار لیٹا ہوا ہے، اس شیر سوار کے مرشد نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بھی یہی کہا تھا۔ ایک مرید آ کر ان سے کہنے لگا، سرکار میری برادری کے لوگ مجھ سے جلتے ہیں اور میرے خلاف کچھ بھی بات کرتے ہیں، تو محبوب الہی نے کہا ایک نسخہ ہے وہ دوں گا تمہیں۔ تو وہ نسخہ یہ تھا، محبوب الہی نے کہا ان کی نفرت کے بدلے تو ان سے محبت کر، سوائے اس کے کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا۔ نفرت کو اگر دور کرنا ہے تو آپ کو محبت کرنا پڑے گا۔ پریم محبت ہی ایک ایسا ہتھیار ہے انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی چٹھی مجھے آئے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، اور ہمارے ممبر آف راجیہ سبھا ناصر حسین صاحب بھی مسکرا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اور ایک اہم بات، ابھی مجاہد پاشا صاحب کھڑے ہوئے تو مجھے یاد آیا کیا بولنا ہے۔ آپ کے پاس سے جو ابتدا ہوئی ہے قرآن پروچن کی، یقین مانیے اس کو پورے ہندوستان میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص میری ماں بہنیں جو اس طرف کام کر رہی ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ جو قرآن پروچن کا ہے یہ بہت اچھی ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس قرآن کو ہمیں کہیں قرآن آیا تھا ہمیں کہیں اور لے کے جانے کے لیے، اور ہم اس قرآن کو اپنے بغلوں میں دبائے کہیں اور لے نکلے۔ قرآن یا تو بچی کے جہیز میں دینے کے کام آ رہا ہے یا کسی طاق میں ہم رکھ دے رہے ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھیے، قیامت تک کوئی ہدایت کی کتاب ہمارے پاس آنے والی نہیں ہے، ہر چیز اس قرآن میں موجود ہے۔ آپ ایز اے ریسرچ اسکالر قرآن کو پڑھیے، اس میں اسپیس آپ کو ملے گا، اس میں بلیک ہول آپ کو ملے گی، اس میں ہولوگرافی آپ کو ملے گی۔ قیامت تک جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آنے والی ہے اس میں موجود ہے، بشرطے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ مرشدین صاحب صرف قرآن کو تعویذ بنانے کے لیے رکھ دیے ہیں، علماء صرف دعا پڑھ کر پھونکنے کے لیے۔ آپ ریسرچ کے اعتبار پر پڑھیے، آپ کی ہدایت قرآن یقیناً کرے گا۔ وہی ماضی میں جو آپ کا عروج تھا انشاءاللہ مستقبل میں بھی آ سکتا ہے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث اعظم پیر طریقت حضرت سید شاہ حیدر ولی اللہ قادری صاحب قبلہ، جو اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ کرناٹک کے تاریخی شہر، صوفی سنتوں کی سرزمین بسوا کلیان سے بلند ہوئی آواز، امن و شانتی، پیار و محبت، یونٹی اور بھائی چارے کے لیے بلند ہوئی آواز۔ اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں، اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں، ذہنوں میں اندھیرے ہیں، سڑکوں پر اجالے ہیں،
ذہنوں میں اندھیرے ہیں، سڑکوں پر اجالے ہیں. صرف سڑکوں پر اجالا نہ ہو بلکہ ذہنوں میں بھی اجالا ہو. ایک ایسا اجالا جو اس پوری دنیا کو خوشگوار بنا دے، خوشیوں سے بھر دے. انسانیت، محبت زندہ باد رہے. اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے بیدر ضلع کے بسوا کلیان شہر میں عظیم الشان صوفی سنت کانفرنس ہوئی. 7 دسمبر 2025 اتوار کی شام بسوا کلیان کے کھنکا جھنڈا علاقے کے صفا کالونی گراؤنڈ میں ہوئی. اس کانفرنس میں نہ صرف مسلمان بلکہ بڑی تعداد میں ہندو بھائی بھی شامل ہوئے، بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل ہوئی. سخت ٹھنڈی کی پرواہ کیے بغیر شام 6 بجے سے دیر رات تک یہ کانفرنس جاری رہی. نہ صرف بسوا کلیان بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوئے. 25,000 سے زائد لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے. دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کانگریس پارٹی کے ایک بڑے لیڈر MLC اور چیف وپ سلیم احمد کی لیڈرشپ میں پہلے ہبلی میں کانفرنس ہوئی، پھر کوپل میں، اور اب بسوا کلیان میں تیسری بڑی کانفرنس منعقد ہوئی. بسوا کلیان کے لیڈر اور سابق MLC وجے سنگھ نیلنگا شریف درگاہ کے سجادہ نشین حیدر ولی پاشا قادری کی نگرانی میں یہ یادگار جلسہ ہوا، اور اس جلسے کو کامیاب بنانے میں بسوا کلیان کے مقامی قائدین، عمائدین، ملی و سماجی تنظیموں نے دن و رات محنت کی. اس تاریخی اجلاس کی سرپرستی گلبرگہ کی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سجادہ نشین کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین حافظ سید علی الحسینی نے فرمائی. ملک کے معروف علماء کرام مولانا عبید اللہ خان اعظمی، مولانا انوار اللہ حسینی حیدرآباد، مولانا محمد ندیم احمد صدیقی مہاراشٹرا، بسوا کلیان کی درگاہ حضرت راجے باغ سوار کے سجادہ نشین مولانا ضیاء الحسن جاگیردار و دیگر علماء کرام نے اس اجلاس سے خطاب کیا. بسوا کلیان کے انوبھو منٹپ کے صدر بسوا لنگا پٹا دیورو، ہوا مالی ناتھ مہاراج نیراگوڈی، ابھینو رودر منی شواچاریہ، اس طرح کئی بڑے سوامی جی اور سنت اس کانفرنس میں موجود رہے. اس طرح یہاں ہندو اور مسلم دھرم گروؤں کا سنگم دیکھنے کو ملا. سیاسی لیڈروں میں CWC کے رکن اور راجیہ سبھا کے ممبر ڈاکٹر سید ناصر حسین، اتر پردیش کے رکن پارلیمان عمران مسعود، تلنگانہ کے منسٹر اور سابق کرکٹر محمد اظہر الدین، کرناٹک کے کیبنٹ منسٹرز ایشور کھنڈرے، رحیم خان و دیگر سیاسی رہنماؤں نے اس موقع پر خطاب کیا. اجلاس میں شاہین تعلیمی ادارہ جات کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر، بامبے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس BG کولسے پاٹل، سید یسرب علی قادری و دیگر اہم شخصیات موجود تھیں. بسوا کلیان کی صوفی سنت کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے فرقہ پرستی، چاہے وہ ہندوؤں میں ہو یا مسلمانوں میں، فرقہ پرستی کو شکست دینے کے لیے، ملک میں سیکولرزم کو مضبوط کرنے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام انسانیت، محبت کو عام کرنے کے لیے، صوفی سنتوں کے پیغامات کو، تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہر شخص آگے آئے. سب مل جل کر، متحد ہو کر صوفی سنتوں کی روایتوں کو آگے بڑھائیں. جنوبی ہند نیوز رپورٹ.